السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو یو فار یونیورس ایف اللہ ہیئر اگین۔ اور آج کے انڈائر ڈیولپمنٹ کی ویڈیو میں جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے ویو بائنڈنگ لائبریری۔ تو ہم دیکھیں گے ویو بائنڈنگ لائبریری کیا ہے، اس کو انٹروڈکشن دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیوں اس کو یوز کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں گے کہ ایک ایکٹیویٹی کے لے آؤٹ کے اوپر ویو بائنڈنگ لائبریری کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اور میکسیمم 2 یا 3 ویڈیوز ہوں گے ویو بائنڈنگ لائبریری کے اوپر۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فریگمنٹ اور انکلوڈڈ لے آؤٹ کے اوپر آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور تھرڈ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جو ریسائکل ویو کا اڈاپٹر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ویو بائنڈنگ کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ کمپیریزن کروں گا، جو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ویو بائنڈنگ لائبریری ہمیں یوز کرنی چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کارٹلن کی طرف سے سنتھیٹک پراپرٹیز ایک فیچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس کو میں کمپیئر کروں گا ویو بائنڈنگ لائبریری کے ساتھ۔ اور پھر ہم دیکھیں گے ایک ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری ہے ہمارے پاس، ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری اور ویو بائنڈنگ لائبریری میں کیا ڈفرینس ہے، اور کس سینیریو کے اوپر آپ کو ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری یوز کرنی ہے اور کس سینیریو کے اوپر ویو بائنڈنگ لائبریری یوز کرنی ہے۔ تو ان سارے سینیریوز کو میں کور کرواؤں گا، اور اس کے بعد پھر پریکٹیکلی دیکھیں گے ویو بائنڈنگ لائبریری کو کیسے انیبل کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں، اور کیسے مین ایکٹیویٹی کا جو لے آؤٹ ہے اس کے اوپر ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ویو بائنڈنگ لائبریری کا بیسک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ ویو بائنڈنگ لائبریری جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ وداؤٹ کالنگ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی میتھڈ، ہم اپنی ایکٹیویٹی کے اندر کسی بھی ویو کے لیے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے وہ کال نہیں کرتے، اور ویو بائنڈنگ کی مدد سے ہمیں اس ویو کا ریفرنس مل جاتا ہے اپنی مین ایکٹیویٹی یا کسی بھی کوڈ فائل کے اندر، اور وہ جو ریفرنس ہمیں ملتا ہے وہ نل سیف بھی ہوتا ہے اور ٹائپ سیف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نل سیفٹی اور ٹائپ سیفٹی ہے نا، یہ میجر ایڈوانٹیج ہے ویو بائنڈنگ کا۔ تو میں اس ویڈیو میں آگے ایکسپلین بھی کروں گا کہ نل سیفٹی سے کیا مراد ہے اور ٹائپ سیفٹی سے کیا مراد ہے، اس لیے اگر آپ کو ان دونوں کا نہیں پتا تو ڈونٹ وری، میں آپ کو بالکل زیرو سے انشاءاللہ بیسک ایکسپلین کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویو بائنڈنگ لائبریری کو امپلیمنٹ کریں اپنی ایکٹیویٹی کے لے آؤٹ کے اوپر، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل وے پہلے ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں نارملی، اور پھر بعد میں کارٹلن سنتھیٹک پراپرٹیز آئی ہیں، ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری آئی ہے، ان سارے الٹرنیٹیوز کو پہلے ہم کمپیئر کریں گے، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ویو بائنڈنگ لائبریری کیسے کام کرتی ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ پہلے کام کیسے ہوتا تھا اور ویو بائنڈنگ نے کن پرابلمس کو سالو کیا ہے، تاکہ آپ زیادہ ایفیشینٹ وے میں اس کو یوز کر سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا جو پروجیکٹ ہے، اگر میں سپلٹ موڈ کے اندر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل کنسٹرینٹ لے آؤٹ، اور اس کے نیچے میرے پاس 2 ٹیکسٹ ویوز ہیں، ٹی وی آؤٹ پٹ 1 اس کی آئی ڈی ہے، ٹی وی آؤٹ پٹ 2 اس کی آئی ڈی، اور ایک بٹن ہے وی کین کلک می۔ اب مین کام تو مین ایکٹیویٹی کے اندر ہے، تو یہاں پہ جو کوڈ ہے یہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کی ہوگی تو آپ کو دیکھتے ہی نظر آ جائے گا یا سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک ٹریڈیشنل بیسک اینڈرائڈ کوڈ ہے۔ ہم نے یہاں پہ پراپرٹیز کریٹ کی ہیں، جاوا کے اندر بھی یہ کام آپ کریں گے، یہاں پہ لیٹ انٹ پراپرٹیز ہیں، اور یہاں پہ میں نے ان ویریبلس کے لیے یا پراپرٹیز کو انیشلائز کروایا ہے، اور یہاں پہ ہر ایک پراپرٹی کو انیشلائز کروانے کے لیے میں نے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے وہ کال کیا ہے، اور اس میتھڈ کو میں نے جو ریفرنس ہے اپنے ویو کا وہ پاس کیا ہے۔ سیم چیز میں نے سیکنڈ لائن کے اوپر بھی کی ہے اور بٹن کے لیے بھی کی ہے۔ اور رائٹ میں اگر اپلیکیشن رن کر کے آپ کو بتا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہم نے یہاں سے سیٹ کروایا ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے، ٹوسٹ بھی آپ کو بٹن کے کیس کے اندر مل رہا ہے۔ تو اگر آپ نے تھوڑی سی بھی انڈائر ڈیولپمنٹ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ ہے یہ ہم بہت دفعہ کال کرتے ہیں۔ میرے اس لے آؤٹ کے اوپر تو صرف 3 ویوز ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی بیسک اپلیکیشن بھی ہوگی تو اس کے اوپر بھی 20-25 ویوز بن ہی جاتے ہیں، کم سے کم بھی۔ تو ہر ایک ویو کے لیے ہمیں فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ جو ہے وہ کال کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے پراپرٹی پہلے ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے، بے شک کارٹلن ہو یا جاوا، اور اگر آپ اس کو تھرو آؤٹ ایکٹیویٹی ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلاس لیول کے اوپر ڈکلیئر کریں گے، ٹائپ ڈیفائن کریں گے، اور یہاں پہ فائنڈ ویو آئی ڈی کا میتھڈ کال کریں گے اور پراپرٹی پاس کریں گے۔ لیکن یہ جو ہمیں یہاں پہ ویریبل مل رہا ہے لائک ٹیکسٹ ویو 1، یہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ نل سیف بھی نہیں ہے اور یہ ٹائپ سیف بھی نہیں ہے۔ اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ نل سیف سے کیا مراد ہے اور ٹائپ سیف سے کیا مراد ہے۔ ٹائپ سیفٹی یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ میں نے پراپرٹی ڈیفائن کی ہے ٹی وی 1، اس کی جو ٹائپ ہے وہ ٹیکسٹ ویو ہے، اور یہاں پہ جو آئی ڈی بھی میں نے پاس کیا ہے وہ ٹیکسٹ ویو کی ہے۔ تو اب سپوز کریں آئی ڈی میں نے ٹیکسٹ ویو کی پاس کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کی ٹائپ ہے وہ میں اگر بٹن کر دیتا ہوں تو انڈرائڈ اسٹوڈیو نے بھی آپ کو کوئی بھی ایرر یا وارننگ نہیں دی، اور اگر آپ اپلیکیشن رن کریں گے تو کمپائل ٹائم کے اوپر بھی کوئی بھی آپ کو وارننگ یا ایرر نہیں ملے گا۔ آپ کی اپلیکیشن جیسے ہی رن ہوگی تو وہ چونکہ میرا جو کوڈ آن کریٹ کے اندر ہے تو فوراً اپلیکیشن کریش ہو جائے گی۔ تو ڈیوائس کی اسکرین دکھانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں، لیکن اگر میں لاک ایڈ کے اوپر جاؤں اور انڈرائڈ ٹیگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروں یا یوز کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس کاسٹ ایکسیپشن مل رہی ہے، اور کافی میننگ فل ایکسیپشن ہے کہ جو ٹیکسٹ ویو ہے آپ اس کو بٹن کے اندر کاسٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ آئی ڈی پاس کی ہے وہ کس کی ہے، وہ ایک ٹیکسٹ ویو کی ہے، لیکن اس کو آپ نے سیو کرنے کی کوشش کی ہے بٹن ٹائپ کے اندر، تو اس لیے آپ کو ایکسیپشن مل گئی ہے۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ٹائپ سیفٹی۔ اگر ٹائپ سیفٹی ہوتی تو آپ کو کمپائل ٹائم کے اوپر یہ انڈرائڈ اسٹوڈیو بتا دیتا کہ یہ جو آئی ڈی آپ پاس کر رہے ہیں یہ ٹیکسٹ ویو کی ہے، لیکن آپ اس کو ایک بٹن کے اندر، بٹن ٹائپ کے اندر سیو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔
تو ایک تو یہ جو میتھڈ ہے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی، یہ ٹائپ سیفٹی ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا. دوسری چیز یہ کہ یہ نل سیفٹی بھی پرووائڈ نہیں کرتا. تو پہلے تو اگین اس کو ٹیکسٹ ویو کے اوپر چینج کرتا ہوں. اب نل سیفٹی سے یہ مراد ہے کہ جتنی بھی آئی ڈیز ہم یہاں پہ پاس کریں گے اس میتھڈ کو، ان سارے کے سارے آئی ڈیز والے ویوز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں یا اس ایکٹیویٹی کے لے آؤٹ کے اوپر ایگزسٹ کر رہے ہوں. اگر میں اپنے پروجیکٹ کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ اینڈرائڈ ویو کے اوپر چلا جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لے آؤٹ فولڈر کے اندر ایک میرے پاس فائل ہے سیکنڈ لے آؤٹ. اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک آپ کو ٹیکسٹ ویو نظر آ رہا ہے، اس کی آئی ڈی جو مین امپارٹنٹ چیز ہے ٹیکسٹ ویو انکلوڈ آؤٹ پٹ 1. تو اگر میں یہاں پہ جو ہے وہ سپوز کریں ٹائپ سیم ہی رہے گی لیکن جو آئی ڈی ہے وہ ٹیکسٹ ویو انکلوڈ آؤٹ پٹ 1 دے دوں تو اگین اینڈرائڈ اسٹوڈیو بھی آپ کو کوئی جو ایرر یا وارننگ نہیں دے رہا. اگر آپ اپلیکیشن رن کریں گے تو اسٹل آپ کو کوئی بھی کمپائل ٹائم کے اوپر ایرر نہیں ملے گا، لیکن جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن جیسے ہی رن ہوگی تو وہ کریش ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس نل سیفٹی ہے کہ یہ نل سیفٹی بھی یہ میتھڈ ہمیں نہیں پرووائڈ کرتا. تو اگین اگر میں لاگ ایٹ کے اوپر جاتا ہوں تو اس دفعہ جو ہمیں ایرر ملا ہے وہ نل پوائنٹر ایکسیپشن ملا ہے. تو اس کو اگین انڈو کرتا ہوں. تو یہ دو میجر پرابلمز ہیں فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کے میتھڈ کے ساتھ. نہ ہی یہ ٹائپ سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے، نہ ہی نل سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اینڈرائڈ کے لیے کارٹون لینگویج ریلیز کی گئی تو جو جیٹ برینز کمپنی ہے جنہوں نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو آئی ڈی بنایا ہے ان کی طرف سے ہمیں ایک اینڈرائڈ کارٹون ایکسٹینشنز کا پلگ ان ملا. اگر آپ جاتے ہیں بلڈ ڈاٹ گریڈل فائل کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلریڈی میں اس کارٹون اینڈرائڈ ایکسٹینشن کا جو پلگ ان ہے اس کو یوز کر رہا ہوں. تو اگر آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو 4.0 سے پیچھے ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ اپلائی کا کی ورڈ ملے گا، اگر اس سے اوپر ہوں گے تو آپ کو آئی ڈی ملے گا. تو چونکہ میرا لیٹسٹ اینڈرائڈ اسٹوڈیو کا ورژن ہے تو اس لیے میں آئی ڈی یوز کر رہا ہوں. تو اس کارٹون اینڈرائڈ ایکسٹینشنز کے اندر ہمیں ایک فیچر ملا کارٹون سنتھیٹک پراپرٹیز. یہ سنتھیٹک پراپرٹیز یہ الاؤ کرتی ہیں ہمیں کہ کوئی بھی جو ہمارا ویو ہے ایکس ایم ایل کے اوپر ہم ڈائریکٹلی اس کی آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں یا اس کو ایز این آبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے ٹیکسٹ ویو آؤٹ پٹ 1 کو یوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے کر سکتا ہوں ٹی وی انڈرسکور آؤٹ پٹ 1 اور اس کے اوپر میں ٹیکسٹ یا اس کو میں اس طریقے سے یوز کر سکتا ہوں کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے. اب اس طریقے سے اگر میں یہاں پہ بھی کر لیتا ہوں ٹی وی آؤٹ پٹ 2 تو یہ بھی ہو جائے گا. اور یہاں پہ اگر کرتا ہوں بٹن بی ٹی این کلک می، یہاں پہ جو آئی ڈی ہے اس کی جو میں نے یہاں پہ ڈیفائن کی ہے ایکس ایم ایل کے اندر تو اس کے تھرو میں ڈائریکٹلی بٹن کے اوپر لسنر یا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. اب اس کیس کے اندر نہ تو مجھے یہاں پہ جو میں نے 3 لیٹینٹ پراپرٹیز کے لیے ڈکلیئر کی ہیں ان کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے جو یہاں پہ میں نے میتھڈ کال کیا ہے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی اس کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اپلیکیشن رن کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن آپ کی دوبارہ بالکل ٹھیک پہلے کی طرح رن ہوگی. تو یہ ہمارے پاس فیچر پرووائڈ کیا کارٹون سنتھیٹک پراپرٹیز نے، اور آپ نے دیکھا کتنا زیادہ جو کوڈ ہے وہ ہمارا کم ہو چکا ہوا ہے. لیکن سٹل اگر آپ جاتے ہیں ٹیکسٹ ویو آؤٹ پٹ 1 کے اوپر اور یہاں پہ کنٹرول شفٹ پی کو پریس کریں گے اور جو آپ کے پاس ایکسپریشن 3 طرح کے آئیں گے ٹی وی آؤٹ پٹ 1 کو سلیکٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائپ یہاں پہ مل رہی ہے ٹائپ سیفٹی وہ تو ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے، جس ویو کی آپ آئی ڈی پاس کریں گے وہی ٹائپ آپ کو ملے گی. لیکن آپ اینڈ کے اوپر نوٹ کریں ایکسکلیمیشن مارک آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹ مینس کہ ٹائپ سیفٹی تو ہے لیکن نل سیفٹی نہیں ہے. کس طریقے سے اگر اگین میں یہاں پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ میرے پاس انکلوڈڈ لے آؤٹ ہے. اب یہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی وے میں مین ایکٹیویٹی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو میں اس کی جو آئی ڈی ہے اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں، اور اگر اپلیکیشن آپ رن کریں گے تو اگین آپ کو جو نل ایکسیپشن ہے وہ ملے گی. تو اگر میں لاک ایٹ کے اوپر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگین میری جو اپلیکیشن ہے وہ کریش ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں پہ نل پوائنٹر ایکسیپشن مجھے مل چکی ہوئی ہے. تو یہ جو سنتھیٹک پراپرٹیز ہیں یہ ٹائپ سیفٹی تو پرووائڈ کرتی ہیں لیکن نل سیفٹی پرووائڈ نہیں کرتی. اس کو انڈو کرتا ہوں. اور انٹرنلی یہ جو سنتھیٹک پراپرٹیز ہیں یہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے اسی کو کال کر رہی ہیں پہلی دفعہ. اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کو کیش کر لیتی ہیں فار دا فیوچر یوز، تاکہ اگر آپ ایک دفعہ تو اس ویو کو ایکسیس کرتے ہیں پہلی دفعہ تو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے وہ کال کیا جائے، لیکن اس کے بعد جب بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو جو رزلٹ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے اس میتھڈ کا وہ یوز کیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ ہے یہ بہت ایکسپینسو کال ہوتی ہے اگر آپ پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اینڈرائڈ کے اوپر. تو آپ نے دیکھا کافی زیادہ جو ہمارا کوڈ تھا وہ ان کارٹون سنتھیٹک پراپرٹیز کی وجہ سے ریموو ہو چکا ہوا ہے، لیکن سٹل ان کے ساتھ بھی کچھ بیسک پرابلمز ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ چونکہ یہ کارٹون سنتھیٹکس ہیں تو یہ صرف کارٹون کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں، جاوا کے اندر یوز نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ ٹائپ سیفٹی تو پرووائڈ کرتی ہیں لیکن نل سیفٹی پرووائڈ نہیں کرتی. تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو زیادہ ٹیکنیکل ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ہے کہ انٹرنلی جو سنتھیٹک پراپرٹیز ہیں انہوں نے کوڈ جو جنریٹ کیا ہوتا ہے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے اس کو پہلی دفعہ کال کر کے اس کا رزلٹ کیش کرنے کا، وہ کوڈ جو زیادہ آپٹومائز نہیں ہوتا، اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ایک امپارٹنٹ چیز ہے کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں یہ گلوبل نیم سپیس کے اندر یا گلوبل فائل کے اندر سیو ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا تھوڑا بڑا پروجیکٹ ہوگا تو آپ یہ مسٹیک کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئی ڈی آپ یہاں پہ ٹائپ کریں وہ میں بھی آپ کے لے آؤٹ کے اوپر ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہو،
جو میں نے پیچھے اگزامپل دی ہے، اگر میں چاہوں تو میں اپنے فریگمنٹ سے بھی جو کوئی بھی آئی ڈی ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہوں، کوئی بھی ویو ایکسیس کر سکتا ہوں انکلوڈیڈ، یا کسی بھی دوسرے لے آؤٹ سے ایکسیس کر سکتا ہوں. تو میرے پاس تو یہاں پہ اب صرف 3 ہی لے آؤٹ فائلز ہیں. اگر آپ کا بڑا پروجیکٹ ہوگا تو اس کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا اور یہ ایرر پرون ہو جائے گا. آپ غلطی سے جو ہے وہ کسی دوسرے لے آؤٹ فائل کے جو ویو ہے اس کو یہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی اپلیکیشن کریش ہو جائے گی. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کارٹلن سنتھیٹک پراپرٹیز کے ریلیٹڈ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گوگل نے ڈیولپ نہیں کی، یہ جیٹ برینز نے ڈیولپ کی ہیں. تو جیسے یہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں کارٹلن اینڈرائڈ ایکسٹینشنز کے ساتھ، تو گوگل ٹیم نے ان کو اپنے سیمپل پروجیکٹس کے اندر بھی یوز کرنا شروع کیا تھا، اور جہاں پہ بھی یوڈیمی ہے، جہاں پہ بھی ان کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پہ اینڈرائڈ ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ اس کو جو ہے وہ یوز کرتے تھے. لیکن اب ریسنٹلی گوگل نے اپنے سیمپل پروجیکٹ سے بھی جو سنتھیٹک پراپرٹیز ان کو ریموو کرنا شروع کر دی ہے، اور نہ ہی وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پہ وہ اینڈرائڈ سکھاتے ہیں یا اس کی ٹریننگ دیتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ گوگل کی طرف سے اب جو ویو بائنڈنگ لائبریری ہے یا ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن سٹل کافی زیادہ جو ڈیولپرز ہیں وہ سنتھیٹک پراپرٹیز کو یوز کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ تھا اس کی نسبت تو بہت زیادہ جو کوڈ ہے وہ ریموو ہو چکا ہوا ہے. لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو اس ویڈیو میں ہم لائبریری دیکھیں گے یا سیکھیں گے ویو بائنڈنگ، آپ اس کو یوز کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بٹن نائف لائبریری تھی جو کہ ابھی تو ڈیپریکیٹ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن پہلے ہمارے پاس بہت پاپولر تھی اینڈرائڈ کے اوپر. میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہیں اپنے چینل کے اوپر، لیکن اب یہ ڈیپریکیٹ ہو چکی ہے. اور یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ویو بائنڈنگ کے اوپر سوئچ کر جائیں. بٹن نائف لائبریری کو بھی یوز کرتے ہوئے ہم جو ویوز کا ریفرنس ہے اس کو بائنڈ کروا سکتے تھے، جو میتھڈ ہے ان کو بائنڈ کروا سکتے تھے، کسی بھی ریسورس کو بائنڈ کروا سکتے تھے. اور یہ جیک وارتھن کی طرف سے تھی، بہت فیمس تھی، لیکن اب یہ ڈیپریکیٹ ہو چکی ہے. اور یہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پلیز سوئچ ٹو ویو بائنڈنگ. اور اس کے علاوہ اب جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری اینڈرائڈ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، جس کے اوپر میں نے ریسنٹلی تقریباً 20 سے 22 ویڈیوز کا ایک پورا کورس بھی بنایا ہے. تو اس سے پہلے کہ ڈیٹا بائنڈنگ کو میں ڈسکس کروں، ایک چیز نوٹ کر لیں یا یاد رکھیں کہ ویو بائنڈنگ ایک سیپریٹ لائبریری ہے اور ڈیٹا بائنڈنگ سیپریٹ لائبریری ہے. ویو بائنڈنگ ڈیٹا بائنڈنگ کا ایک سب سیٹ تو ہے، لیکن دونوں سیپریٹ لائبریریز ہیں، ان کو مکس نہیں آپ نے کرنا. تو ڈیٹا بائنڈنگ جب ہم یوز کرتے ہیں تو ڈیٹا بائنڈنگ ہمیں یہ لو کرتی ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہم سیٹ کرتے ہیں اپنے کسی بھی ویو کے اوپر، لائک جو میں نے یہاں پہ کیا، اور جو ہم ایونٹس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا کام ہم کر رہے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کے تھرو. تو ڈیٹا بائنڈنگ یہ لو کرتی ہے کہ ہم یہ ڈیٹا ڈائریکٹلی اپنے ایگزامل لے آؤٹ فائل کو سینڈ کر دیتے ہیں اور وہ اس کو بائنڈ کروا دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے یوزر کا آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے لے آؤٹ کے اوپر شو کروانا ہے، اس کا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایج وغیرہ، تو بجائے اس کے کہ آپ اس طریقے سے 1 بائی 1 ویوز کو ایکسیس کر کے ان کا ٹیکسٹ سیٹ کریں، آپ صرف یوزر کو آبجیکٹ سینڈ کریں گے ایگزامل فائل کو، اور وہ ڈیٹا بائنڈنگ کی مدد سے جو امپلیمنٹ کر دے گی یا جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو یوز کرنا شروع کر دے گی یا بائنڈ کروا دے گی. سیم چیز ایونٹس کے کیس کے اندر بھی، یا کسی بھی میتھڈ کو ڈیٹا بائنڈنگ کی مدد سے کال کر لیتے ہیں. لیکن ڈیٹا بائنڈنگ ایک بہت ایڈوانس لائبریری ہے. اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو آپ کو ٹاپ رائٹ کے اندر انفو کارڈ کے اندر میرا جو ڈیٹا بائنڈنگ کی ویڈیو ہے، پلے لسٹ ہے، اس کا لنک ملے گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر میں نے بیسک سے لے کے ایڈوانس تک پوری ڈیٹا بائنڈنگ لائبریری کور کرائی ہوئی ہے. تو جب ہم کسی بھی لے آؤٹ فائل کے اوپر ڈیٹا بائنڈنگ کو یوز کرتے ہیں تو ڈیٹا بائنڈنگ اس لے آؤٹ فائل کے لیے ایک بائنڈنگ کلاس جنریٹ کرتی ہے، اور وہ جو بائنڈنگ کلاس ہوتی ہے اس کے آبجیکٹ کے تھرو جتنے بھی ہمارے لے آؤٹ فائل کے اندر ویوز ہوتے ہیں، جن کو ہم نے آئی ڈی دی ہوتی ہے، ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی وہ ویوز ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے وہ بھی کال نہیں کرنا پڑتا، اور وہ ویوز نل سیف بھی ہوتے ہیں اور ٹائپ سیف بھی ہوتے ہیں. اور ڈیٹا بائنڈنگ ان ساری فیلڈز کو یا پراپرٹیز کو ڈائریکٹلی ہمارے لے آؤٹ فائل سے جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ٹائپ سیفٹی بھی ملتی ہے، نل سیفٹی بھی ملتی ہے. کیونکہ یہ جو بائنڈنگ کلاس ہے یہ اسپیشل ہمارے اس لے آؤٹ کے لیے ڈیٹا بائنڈنگ جنریٹ کرتی ہے. تو یہ پاسبل نہیں کہ آپ کسی اور لے آؤٹ کا ویو ایکسیس کریں، اور یہ بھی پاسبل نہیں کہ جس ویو کی آئی ڈی کے اگینسٹ ڈیٹا بائنڈنگ نے انٹرنلی ایک فیلڈ کریٹ کی ہوگی، اگر بٹن کی آئی ڈی کے اگینسٹ وہ کریٹ کرے گی تو اس کی ٹائپ بٹن ہی ہوگی، کبھی بھی بٹن کی جگہ آپ کو کوئی اور ٹائپ نہیں ملے گی. اور اس فیچر کو بولا جاتا ہے ویو بائنڈنگ. اب ڈیٹا بائنڈنگ میں نے بتایا کہ بہت بڑی لائبریری ہے، تو یہ تو صرف اس کا ایک بہت چھوٹا فیچر ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا بائنڈنگ کے بہت زیادہ فیچرز ہیں. آپ جتنا بھی آپ ڈیٹا یہاں سے سیٹ کرواتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کوئی بھی آپ کا ماڈل آبجیکٹ ہے، کسٹم سپوز یوزر یا کوئی بھی کسٹم آبجیکٹ ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ لے آؤٹ کے اوپر بائنڈ کروا دیتے ہیں. جتنی بھی آپ کی لاجک ہوتی ہے وہ ایکس ایم ایل کے اوپر چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ ڈیٹا بائنڈنگ ایک ایڈوانس لائبریری ہے تو پہلے نمبر پہ تو اس کو سیٹ اپ کرنا اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی زیادہ آپٹومائزڈ نہیں تھی، کیونکہ اس نے کمپائل ٹائم کے اوپر کافی زیادہ نوٹیشنز وغیرہ کو دیکھنا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہر وہ لے آؤٹ جس کے لیے آپ بائنڈنگ کلاس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اس لے آؤٹ کو آپ کو ایک اسپیشل فارمیٹ کے اندر یا اسپیشل ٹائپ آف لے آؤٹ کے اندر کنورٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ڈیٹا بائنڈنگ لے آؤٹ ہم اس کو کہتے ہیں. تو جیسے ڈیٹا بائنڈنگ ریلیز کی گئی تو ڈیولپرز نے ڈیٹا بائنڈنگ کو یوز کرنا تو شروع کیا، اور جو ویو بائنڈنگ کا فیچر تھا وہ انہیں بہت پسند آیا.
لیکن ڈیولپرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ان کا لاجک ہے وہ ایکٹیویٹی یا فریگمنٹ سے چلی جائے ایگزامل فائل کے اوپر، یا اپنے لے آؤٹ کو اسپیشل ٹائپ آف لے آؤٹ کے اندر کنورٹ کرنا، یہ کام وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے میں نے اپنی ڈیٹا بائنڈنگ پلے لسٹ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی بائنڈنگ ایکسپریشن یا جو لے آؤٹ کے اوپر لاجک زیادہ ہے یا کمپلیکس ہے تو وہ آپ نہ کریں، آپ اس کو اگین ایکٹیویٹی کے اوپر ہی کریں۔ تو اس لیے اس ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اینڈرائڈ ٹیم نے یہ کیا کہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو 3.6 کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں 2 لائبریریز پرووائڈ کی۔ ایک ہمارے پاس ڈیٹا بائنڈنگ ہے جو کمپلیٹ سیٹ آف فیچرز ہیں، اور دوسری انہوں نے اس کا سب سیٹ اور ایک سیپریٹ لائبریری پرووائڈ کی ویو بائنڈنگ، جو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور اس کے جب ہم ویو بائنڈنگ کو یوز کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے ویوز کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں بائنڈنگ کلاس کے تھرو، لیکن اگر آپ نے ڈیٹا بائنڈ کروانا ہے یا ایڈوانس فیچر یوز کرنے ہیں یا کمپلیٹ آپ فیچرز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ڈیٹا بائنڈنگ کو یوز کریں گے۔ لیکن صرف اگر آپ ڈیٹا بائنڈنگ کو اس لیے یوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ کال نہ کریں اور آپ کے ویوز آپ کو ٹائپ سیف اور نل سیف وے میں مل جائیں، تو اس لیے اینڈرائڈ ٹیم نے ویو بائنڈنگ لائبریری ہمیں دی ہے، جو ہم اس ویڈیو میں آگے سیکھیں گے بھی۔ اور چونکہ ویو بائنڈنگ جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا بائنڈنگ ایک چھوٹی لائبریری ہے، تو اس کی پرفارمنس بھی بہت زیادہ آپٹمائزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا بائنڈنگ، اور جو کوڈ جنریٹ کرتی ہے وہ زیادہ آپٹمائزڈ ہوتا ہے۔ تو یہ مین ہمارے پاس جو ہے اس کی ہسٹری ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ سارے کا سارا پتہ ہو۔ تو اب جو ہے وہ ویو بائنڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جو بے شک آپ ڈیٹا بائنڈنگ کو یوز کریں یا ویو بائنڈنگ کو یوز کریں، دونوں لائبریریز کے لیے آپ کو کوئی بھی ڈپینڈنسی ایڈ نہیں کرنی پڑتی۔ سمپل یہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو 3.6 کے ساتھ یہ بنڈلڈ ہوتی ہیں، آپ نے ان کو انیبل کرنا ہوتا ہے، جو گریڈل پلگن ہے اس کے ساتھ یہ ملتی ہیں۔ تو اگر آپ کا گریڈل پلگن پرانا ہے یا کوئی پرانا پروجیکٹ ہے تو اس کو آپ کو پہلے نیو جو لیٹسٹ گریڈل پلگن ہے اس کے اوپر آپ کنورٹ کریں، چینج کریں، تو آپ کو آئی ڈی بھی اس کے لیے ہنٹ دے دے گا اور پھر آپ اس کو یوز کر سکیں گے۔ تو انیبل کرنے کے لیے میں جاؤں گا جو ایپ ماڈیول کی لیول کی آپ کی بلڈ اور گریڈل فائل ہے اس کے اوپر، تو بے شک ڈیٹا بائنڈنگ ہو یا ویو بائنڈنگ ہو، آپ ان کو ماڈیول بائی ماڈیول انیبل کرتے ہیں۔ تو میں جو اس وقت ہوں وہ میری جو ماڈیول ایپ ماڈیول والی بلڈ اور گریڈل فائل ہے میں اس کے اوپر ہوں۔ اب اگر آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو 4.0 سے پیچھے ہوں گے تو آپ ویو بائنڈنگ کو کچھ اس طریقے سے انیبل کریں گے۔ ویو بائنڈنگ آپ ٹائپ کریں گے کیمل کیس کے اندر اور ٹائپ کر دیں گے انیبلڈ ٹرو۔ لیکن جو کہ میں تو لیٹسٹ اینڈرائڈ اسٹوڈیو ورژن کے اوپر ہوں تو آپ یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے انیبل کریں گے، بلڈ فیچرز، اور یہاں پہ اب آئے گا ویو بائنڈنگ، اور اس کو آپ ٹرو کر دیں گے۔ سیم اگر آپ ڈیٹا بائنڈنگ کو انیبل کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے صرف ویو کی بجائے ڈیٹا ٹائپ کریں گے تو ڈیٹا بائنڈنگ بھی انیبل ہو جائے گی، لیکن میں نے اس کو انیبل نہیں کرنا۔ تو دیکھ لیں بلڈ فیچر بھی کیمل کیس کے اندر ہوگا اور ویو بائنڈنگ بھی کیمل کیس کے اندر ہوگا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا جو اینڈرائڈ ٹیگ ہے اس کے اندر آپ اس کو ٹائپ کریں گے۔ تو جیسے میں نے سنک ناؤ کیا تو میرے اس پروجیکٹ کے لیے ویو بائنڈنگ لائبریری انیبل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی ویو بائنڈنگ لائبریری کو ہم نے انیبل کیا ہے تو جتنی بھی لے آؤٹ فائلز ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر ہیں، ہر ایک لے آؤٹ فائل کے لیے بائی ڈیفالٹ ہی جو ویو بائنڈنگ ہے وہ یوز ہونا شروع ہو جائے گی۔ ڈیٹا بائنڈنگ کے لیے تو ہر ایک لے آؤٹ کو جس کے اوپر ہم نے ڈیٹا بائنڈنگ یوز کرنی ہے ہمیں اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ایک اسپیشل فارمیٹ کے اندر، لیکن ویو بائنڈنگ کے کیس کے اندر یہ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ بہت زیادہ آپٹومائزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا بائنڈنگ۔ تو یہ آٹومیٹیکلی جتنے بھی لے آؤٹ فائلز ہوں گی ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر سب کے لیے بائنڈنگ کلاس وہ جنریٹ کرے گی۔ تو اب اگر میں یہاں سے سیٹ کانٹیکٹ ویو کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں کروں گا ایکٹیویٹی مین، تو آپ نے دیکھا آپ کو کلاس مل رہی ہے ایکٹیویٹی مین بائنڈنگ۔ اس کا جو نیم ہوتا ہے یہ آپ کے لے آؤٹ کا جو نیم ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر ہی جنریٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے کہ جو آپ کا یہ لے آؤٹ فائل کا نیم ہے یہ پاسکل نیمنگ کنوینشن کے تھرو کنورٹ ہوگا۔ فرسٹ جو لیٹر ہے اے یہ کیپیٹل ہوگا، انڈرسکور یا اسپیس یا کوئی بھی وہ ریموو ہوگی، اور اگین سیکنڈ جو ورڈ ہے اس کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہوگا۔ تو ایکٹیویٹی مین اور اینڈ کے اوپر بائنڈنگ اپینڈ کیا جائے گا، اور اس کے اوپر آپ کو جو ایک بائنڈ کا بھی میتھڈ ملتا ہے اس کو تو یوز کریں گے جب فریگمنٹ کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہم نے میتھڈ کال کرنا ہے وہ ہے انفلیٹ کا، تو اس کو جو لے آؤٹ انفلیٹر جو ایکٹیویٹی کی طرف سے ملتا ہے وہ پاس کرنا ہے ہم نے۔ لیکن سٹل اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو میں یہاں پہ انٹینشن ایکشن کو یوز کروں گا اور انٹروڈیوس لوکل ویریبل کر لوں گا، اور اس کو میں یہاں پہ کہہ دوں گا بائنڈنگ۔ آپ کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک نیمنگ کنونشن ہے۔ اب سٹل ایکٹیویٹی نے سیٹ کانٹینٹ ویو کو تو کال کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کر لیں گے سیٹ کانٹینٹ ویو، اور اگر آپ کریں گے بائنڈنگ ڈاٹ روٹ تو آپ نے دیکھا گیٹ روٹ جاوا کے اندر ہوگا، یہاں پہ روٹ آپ کو ایک میتھڈ مل رہا ہے اور یہ ریٹرن کر رہا ہے کنسٹرینٹ لے آؤٹ۔ اگر آپ اس کے اوپر کمانڈ یا کنٹرول کلک کریں گے تو آپ بیسیکلی اس کنسٹرینٹ لے آؤٹ کے اوپر آئیں گے۔ یہی کام اگر ہم ویو بائنڈنگ کو یوز نہیں کرتے تو انٹرنلی جب ہم سیٹ کانٹینٹ ویو کو پاس کرتے ہیں اپنا لے آؤٹ وہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی کام یہاں پہ ویو بائنڈنگ لائبریری کر رہی ہے۔ جو بھی آپ کا روٹ لے آؤٹ ہوگا، آؤٹر موسٹ لے آؤٹ ہوگا، وہ پاس کر دیا جائے گا اس میتھڈ کو، اور وہ ایز اے ایکٹیویٹی لے آؤٹ یوز ہوگا۔ اب اگر میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں بائنڈنگ ڈاٹ، تو آپ نے دیکھا مجھے 3 پراپرٹیز مین مل رہی ہیں، بی ٹی این کلک می، ٹی وی آؤٹ پٹ 2، ٹی وی آؤٹ پٹ 1،
اور آپ نوٹ کریں پہلے نمبر پہ تو یہ کہ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں BTN کلک کی اگر، تو اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو جو ID آپ نے دی ہوئی تھی، تو جس طریقے سے ویو بائنڈنگ نے جو لے آؤٹ فائل کا نیم ہے اس کی بیس کے اوپر اس کلاس کا نیم جنریٹ کیا، سیم وے اس نے جو بٹن کی ID ہے اس ID کو اس نے پاسکل نیمنگ کنونشن کے اندر کنورٹ کر کے یہاں پہ جو ہے وہ BTN کلک میں آپ کو دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نالیبل نہیں ہے، سیکنڈ یہ کہ یہ ہمارے پاس ٹائپ سیف ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ کروں گا نا TV، تو ڈیٹا بائنڈنگ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ویو ہے یہ اس کی ID ہے، اور یہ ڈائریکٹلی یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی پراپرٹیز ہیں یا جو ہمیں یہاں پہ ویوز مل رہے ہیں ٹیکسٹ ویو یا بٹن، یہ ٹائپ سیف بھی ہیں، نل سیف بھی ہیں، اور یہ گارنٹیڈ ہے کہ یہ ہمارے لے آؤٹ کے اوپر ایگزسٹ کر رہی ہیں، اس لیے کبھی بھی ٹائپ کا یا نل ایکسیپشن آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ویو بائنڈنگ ان کو ڈائریکٹلی ہمارے ویو کی جو فائل ہے یا لے آؤٹ فائل ہے اس سے جنریٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ سپوز کریں یہاں سے ID ریموو کر دیں گے کسی بھی ویو کی، تو اب چونکہ اس ویو کو ہم نے ID نہیں دی تو ویو بائنڈنگ اس ویو کے لیے کوئی بھی پراپرٹی جنریٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے TV، تو آپ نے دیکھا صرف آپ کو TV آؤٹ پٹ 1 مل رہا ہے اور بٹن ہے جو اس کے لیے پراپرٹی مل رہی ہے۔ تو چونکہ یہ جو اگین اس کو میں اگر انڈو کروں تو اس کے لیے آپ کو اگین TV2 کی جو پراپرٹی ہے وہ مل جائے گی۔ تو چونکہ جو ویو بائنڈنگ ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے لے آؤٹ فائل سے یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو پک کر رہی ہے، تو اس لیے دے آر گارنٹیڈ ٹو ایگزسٹ، اور یہ ٹائپ سیفٹی بھی ملے گی اور نل سیفٹی بھی ملے گی۔ اب اگر میں یہاں پہ اگین کرتا ہوں ٹیکسٹ، تو میں اس کو بالکل اس طریقے سے یوز کر رہا ہوں جس طریقے سے میں پہلے اس کو یوز کر رہا تھا، تو اس کو ریموو کروں گا اور یہاں پہ اب میں کر لوں گا بائنڈنگ ڈاٹ TV آؤٹ پٹ 1 ڈاٹ ٹیکسٹ، اور یہاں پہ آ جائے گا بائنڈنگ ڈاٹ TV آؤٹ پٹ 2 ڈاٹ ٹیکسٹ۔ سیم چیز ہوگی بٹن کے لیے بائنڈنگ ڈاٹ BTN کلک می۔ اگین اگر میں اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں تو 100% پہلے کی طرح اپلیکیشن ہماری رن ہوگی، کوئی بھی ہمیں پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا جتنے بھی ویوز ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں ان کی اگر آپ ٹائپ کو دیکھنا چاہیں تو ٹائپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ ویو ہے، اور یہ نلیبل بھی نہیں ہے، نل سیفٹی بھی آپ کو مل رہی ہے اور ٹائپ سیفٹی بھی آپ کو مل رہی ہے۔ سیم چیز اگر آپ بٹن کے اوپر کریں گے Ctrl+Shift+P، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹن کی ٹائپ ہے اور یہ نلیبل بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ کبھی بھی بٹن نل نہیں ہوگا۔ اٹ مینس کہ یہ ہمیشہ آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہے آپ کے ویو کے اوپر، اور ویو بائنڈنگ کو یوز کرتے ہوئے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی دوسرے لے آؤٹ کے جو ویوز ہیں ان کو ایکسیس کریں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس بائنڈنگ کلاس جنریٹ کیا ویو بائنڈنگ نے ایکٹیویٹی مین بائنڈنگ، یہ ہمارے اس ایکٹیویٹی مین کا جو لے آؤٹ ہے اس کی بیس کے اوپر اس نے جنریٹ کیا ہے، تو صرف وہی ویوز جن کو ہم نے یوز کیا ہے یا وہ والے ویوز جو ہمارے ایکٹیویٹی مین کے لے آؤٹ کے اندر ہیں اور ان کو ہم نے ID دی ہوئی ہے، صرف انہی کے لیے ہمیں یہاں پہ جو بائنڈنگ کلاس کے اندر پراپرٹیز ہیں وہ ملیں گی۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے لے آؤٹ فائل کے جو ویوز ہیں ان کو یہاں پہ ایکسیس کریں۔ اور اگر آپ اس پراپرٹی کے اوپر کمانڈ یا کنٹرول کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی جو اس کی جس ویو کے لیے یہ پراپرٹی جنریٹ کی گئی ہے اس کے اوپر جائیں گے، کیونکہ یہ جو پراپرٹی ہمارے پاس جنریٹ کی ہے یہ بھی ویو بائنڈنگ نے اس ID کے بیس کے اوپر کی ہے۔ اگر آپ بٹن کے اوپر کمانڈ یا کنٹرول کلک کریں گے بٹن کی پراپرٹی کے اوپر تو ڈائریکٹلی آپ بٹن کے اوپر آئیں گے۔ اور اب چونکہ ویو بائنڈنگ جتنے بھی آپ کی اپلیکیشن کے اندر لے آؤٹ ہوں گے سب کے لیے جو بائنڈنگ کلاس ہے وہ آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دے گی۔ سپوز کر لیں یہاں پہ میرے پاس پروجیکٹ ونڈو کے اندر جو اگر میں لے آؤٹ فولڈر کے اندر جاتا ہوں دوبارہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فریگمنٹ مین کا لے آؤٹ اور ایک سیکنڈ لے آؤٹ کے نام سے ایک لے آؤٹ ہے۔ تو اگر میں یہاں پہ ان کے لیے بائنڈنگ کلاس ایکسیس کرنا چاہوں تو فریگمنٹ مین بائنڈنگ بھی آپ کو ملے گی اور جو سیکنڈ لے آؤٹ بائنڈنگ ہے وہ بھی آپ کو ملے گی۔ تو اگر آپ کسی بھی لے آؤٹ فائل کے لیے ویو بائنڈنگ کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں فار ایگزامپل ایکٹیویٹی مین کے لے آؤٹ کے اوپر جاتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں کہ اس لے آؤٹ کے لیے مجھے ویو بائنڈنگ کی ضرورت نہیں، تو آپ یہاں پہ اگنور جو ویو بائنڈنگ اگنور کا ٹیگ یوز کریں گے اور اس کو ٹرو جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے۔ اب جیسے آپ اس ایٹریبیوٹ کو یوز کریں گے تو ویو بائنڈنگ یہ جو لے آؤٹ فائل ہے اس کو اگنور کر دے گی اور اس کے لیے جو بائنڈنگ کلاس ہے وہ جنریٹ نہیں کرے گی۔ تو جیسے میں مین ایکٹیویٹی کے اندر آیا ہوں تو آپ نے دیکھا مجھے یہاں پہ ایرر ملنا شروع ہو گیا کہ یہ کلاس جو ہے یہ فاؤنڈ نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہاں پہ دوبارہ جاتے ہیں اور اس کو ریموو کر دیں گے یا ڈیلیٹ کر دیں گے تو اگر آپ دوبارہ مین ایکٹیویٹی کے اندر آتے ہیں تو ویو بائنڈنگ جو بائنڈنگ کلاس ہے وہ جنریٹ کر لے گی۔ اور اگر آپ ڈیٹا بائنڈنگ کے اوپر ہوں گے تو سم ٹائمز آپ کی جو بائنڈنگ کلاس ہے وہ فوراً جنریٹ نہیں ہوتی، آپ کو ری بلڈ یا کلین کرنا پڑتا ہے پروجیکٹ۔ لیکن ویو بائنڈنگ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے اور بہت فاسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا بائنڈنگ، تو اس کی پرفارمنس بہت زیادہ آپٹیمائزڈ ہے، تو یہ بہت جلدی فوراً ہی جو بائنڈنگ کلاسز ہے وہ جنریٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہے گائز کہ ہمارے پاس جو ویو بائنڈنگ لائبریری ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ اب یہ بہت بیسک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 10 یہاں پہ ویوز ہوں گے تو سب کے اوپر آپ نے بائنڈنگ کو یوز کرنا ہے، تو آپ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ ود کا میتھڈ کو جو ہے وہ کال کر لیں اور اس کو بائنڈنگ پاس کر دیں اور اس کے اوپر آپ کر لیں گے TV آؤٹ پٹ 1۔ فار ایگزامپل یہ جو کوڈ ہے وہ اس کو میں یہاں سے ریموو کر کے یہاں پہ لے جاتا ہوں، تو اب مجھے اس کے ساتھ بائنڈنگ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ بائنڈنگ ڈاٹ کریں، آپ یہ کام ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی ریموو کر کے اگر آپ یہاں پہ لے جائیں گے اس طریقے سے آپ اس کو یوز
کر سکتے ہیں. اب صرف یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ جو ریفرنس پاس کریں گے وہ ہوگا مین ایکٹیویٹی کا. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل میرے کیس کے اندر 3 ویوز تھے تو سنتھیٹک پراپرٹیز کے کیس کے اندر آپ کو بائنڈنگ کا آبجیکٹ وغیرہ کریٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ ڈائریکٹلی پراپرٹی کا جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے صرف ود میتھڈ کال کی ہے, ساتھ اس کو بائنڈنگ کا آبجیکٹ پاس کر دیا, تو میں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ جو میتھڈز ہے وہ کال کر سکتا ہوں. اگین اگر آپ اپلیکیشن رن کریں گے تو 100% وہی آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی جو پہلے آپ دیکھ رہے تھے. تو آئی ہوپ سو گائز کہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا میتھڈ ہے اس کو ہم جو یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پرابلمس کیا ہیں, ٹائپ سیفٹی اور نل سیفٹی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں کیا ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کافی زیادہ جو کوڈ ہے جو ہمیں نارملی کرنا پڑتا تھا وہ ریموو ہو گیا ڈیو ٹو کارٹلن سنتھیٹک پراپرٹیز, اور اس کو ہم نے دیکھا کہ کیسے یوز بھی کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کارٹلن سنتھیٹک پراپرٹیز کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں اور کیسے ویو بائنڈنگ سارے کے سارے ویو کے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو کور بھی کرتی ہے, اور ہمارا جو کوڈ ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے, اور ایک ٹائپ سیف اور نل سیف وے میں ہم اپنے ویوز کو یوز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر, جس میں ہم دیکھیں گے کہ فریگمنٹ کے اوپر اور جو انکلوڈڈ لے آؤٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا جو لے آؤٹ ہے اس کے ملٹیپل ایکٹیویٹی کے لیے ملٹیپل لے آؤٹ فائلز ہیں, لائک یہ لے آؤٹ تو پورٹریٹ موڈ کے لیے ہے, اب یہی لے آؤٹ آپ لینڈسکیپ موڈ کے اوپر کریٹ کرتے ہیں اور کوئی 2 ٹیکسٹ ویو تو ایک کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو ویو بائنڈنگ کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرے گی, تو یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تو میک شور کر لیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ پارٹس کو مس نہ کر سکیں. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا, آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے بہت سپورٹ ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.